السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کا واقعہ۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے سے بڑے صحابی کی تھی۔ دوستوں، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دلہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ باقرہ عابدہ جب عہد طفولیت سے سنے بنوت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کی محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلی خبر دے دی ہے۔ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک اونٹ اور ایک زیڈرا ہے۔ حضور نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری نہیں۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اتفاق رکھتا ہوں، اور علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ابھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام اجوائز محترات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور کے ساتھ حسرت امیز باتیں کرنا شروع کر دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا تعالی عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا اور فرمانے لگیں کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جب سب نے تکذیر کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اسی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلے دل حج کے لیے حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا سیرا جلد مرنے کی وجہ سے یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی ڈیٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشتوں نماح کے لحاظ سے بہتر ہو جائے تو انہیں جنت کا جو آقا نامدار مدنی تازہ رسول جیو وقار دونوں عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ کو دہیج میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک جاگل، ایک مش، ایک چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی ام ہیمند کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا، کیا تم جوزہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ، اج و ازل، آج رات میں تم
اپنی جوزہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم نے اپنے لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضی حضرت فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی مرتضی نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں۔ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی؟ آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ سیدہ نے یہ سنا تو آپ قرآن کی آیت یاد کرنے لگیں کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں ایفاق نہ کرو۔ آپ نے شب جفاق میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جب روز آیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے 3 روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگیں، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کے گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا کے ہمسایہ بن گئے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مزید ایسے ہی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔